نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے کے بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کراں گے جڑے دن رات سونے رب دی بندگی کردے نے اور اپنی ارادت دا اظہار کردے نے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 52ویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اس ہے پاک سونے رب نے فرمایا اور جڑے لوگ اپنے رب نوں صبح شام پکارتے رہے اے حبیب انہاں نوں اپنے تو دور نہ کرو۔ جڑے اللہ سونے دی رضا چاہتے ہیں تہاڈے ذمے انہاں دا کوئی حساب نہیں اور نہ تہاڈا کوئی حساب انہاں دے ذمے ہے۔ سو اگر تسی انہاں نوں دور ہٹایا تو پس تسی بے انصافاں وچ ہووو گے۔ اس ہے پاک سونے رب نے دسیا کہ جڑے میرے بندے میری نال ارادت دا اظہار کردے نے دن رات میری بندگی چ رہندے نے تے حبیب انہاں نوں اپنے تو دور نہ کرو۔ چونکہ غریب صحابہ آپ دے کول رہندے ہوندے سگے، اصحاب صفا اور ہور بھی غریب آدمی تے کافر کہندے ہوندے سی عمرا کہ جناب انہاں نوں جو اسی ملاقات چاہے تے وچ نہ بیٹھیا کرن سانوں، کیونکہ انہاں سارے اسی انہاں نوں عرفہ اعلیٰ خاندان والے یہ غریب لوگ آ، تسی انہاں لوکاں نال نہ پایا کرو۔ تے پھر رب سونے گل کہی سی حبیب تو انہاں عمرا دی پرواہ نہ کر، انہاں لوکاں دی رضا حاصل کرو کہ دن رات میری بندگی کرتے رہندے ہیں اور سچے نے، سراپا ہی رضا الہی بنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نوں وہ لوگ بڑے پسند ہے جڑے سچی ارادت دا اللہ سونے نال اظہار کرتے ہیں، یعنی تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے اپنے نفس ہمارا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ما سوا اللہ خلق کے اسباب اور باب جو قلباً ہمیشہ رہنے کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے قلباً فنا پھر توحید کر پھر توحید رہندے دن رات تلاش مولا جو لگے رہندے جس مقصد واسطے انہوں نے پیدا کیتا مقصد حاصل کرنے واسطے کوشش کرتے ہیں، یعنی دیدار الہی دی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر سنے رب نے قرآن سے دسیا طریقہ بھی دسیا دیدار الہی کرن دا۔ اور جن لوگ دیدار الہی کا انکار کرتے انہوں نے سزا بھی دسی اللہ نے قرآن سے۔ کافر اور منافق جڑے ہیں جتھے بھی قرآن سے لقا اللہ کا ذکر ہوتا اللہ دیدار دے گلاں چھپا جاندے، گول مول کر جاندے، تو مانا گول مول کر جاندے۔ یہ نام نہاد گمراہ فرقیاں ٹولیاں جڑیاں نے یہ ملا جنے نے یہ سارے انہاں پروگراماں نوں چھپا جاندے نے، لیکن سچ وہی ہے جڑے سچے اللہ والے دسدے ہیں۔ رسالہ کشاریہ اندر امام کشاری رحمۃ اللہ حدیث پاک لکھتے ہیں
کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اللہ کسی بندے دے نال بھلائی کرنا چاہتا تو انہوں استعمال کرتا۔ صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ جناب تے قربان ہون کیویں استعمال کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تو پہلے انہوں نے نیک عمل دی توفیق دے دیندا ہے، یعنی وہ تمام شیطانی نظامات کا منہ موڑ کے قرآن و سنت ہے روح کے مطابق عمل کرتے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہندے ہیں اور اللہ والیاں کو اپنے پیر و مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کر کے پھر مرشد دی اور اللہ کے پیارے حبیب دی مدد نہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچے ارادت مند لوگ ہیں۔ رسالہ کشاری اندر حضرت امام کشاری لکھ دے ارادت جیڑی ہے راہ طریقت دی ابتدا ہے اور یہ اللہ طرف جان دا ارادہ کرنے والوں دی پہلی منزل ہے۔ اس صفت نو ارادت اس لیے کیا گیا کہ ارادہ ہر گل دا پیش خیمہ ہوندا ہے، چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے تو انہوں کردا ہی نہیں ہو، لہذا یہاں لوگوں واسطے جو اللہ راہ تے چلتے ہیں یہ ابتدا ٹھہری تو یہ نام ارادت رکھا گیا، کیونکہ یہ ارادے دے نال مشابہت پائی جاتی ہے جڑے تمام کاماں دا پیش خیمہ ہے۔ جدوں بندہ سچے دلوں ارادہ کر لینا کہ اج تو بعد میں ماسوا اللہ طرف نہیں جاؤں گا، صرف اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے واسطے ہی کوشش کراں گا اللہ سونے کے دسے پروگرام کے مطابق۔ امام کشاری مزید لکھتے ہیں لہذا اشتقاق دے اعتبار نہ مرید ہو جہدے وچ ارادہ پایا جائے، جویں علم والے نو عالم کیا جاتا، مگر صوفیہ دی اصطلاح چ مرید ہو جہدا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ لہذا جہاں شخص اپنے ارادے تو علیحدگی کے اختیار نہیں کرتا وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ حالانکہ اشتقاق دے اعتبار نہ جہاں ارادہ نہ ہوئے وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ آپ مزید فرماتے صوفیہ نے ارادے کے معنی تے بحث کی ہے، مگر ہر ایک نے اپنی قلبی واردات کے مطابق یہ وضاحت کی ہے۔ چنانچہ بیشتر اللہ والیاں دا قول ہے کہ عام عادت دے چلنا چھڑ دینا ارادت کہلاؤندا ہے، اور بے عموم لوگوں کی عادت یہ ہوندی ہے غفلت کے عالم چ پے رہندے ہیں، خواہشات کی تابعداری طرف مار رہندے نے، جس طرح انہوں دی آرزواں لے جان وہ پیچھے ہو لیندے نے، مگر مرید انہاں سارے امور تو اپنے آپ کو کڑھ لیندا ہے، لہذا وہ اس طرح نکلنا ہی اس امر کی علامت اور دلیل ہے کہ وہ ارادہ صحیح ہے، لہذا اس حالت کا نام ارادہ رکھا گیا ہے، یعنی عام عادت تو نکل جانا اور عادت چھڑ دینا ارادت کی علامت ہے، مگر حقیقت دے وچ ارادت یہ ہے کہ دل جڑا طلب حق چ اٹھ کھڑا ہوئے، اس لیے کیا جاتا ارادت ایک ادا کی جلن ہوندی ہے جڑی ہر قسم کی گھبراہٹ نو آسان کر دیندی ہے۔ امام کشاری فرماندے نے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ میں ممشاد دینوری کو سنیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک مینوں معلوم ہویا کہ جدوں مینوں معلوم ہویا کہ فقر دے تمام حالات سنجیدگی حالات ہوندے ہیں تو میں کدے بھی کسی فقیر دے نال مذاق نہیں کیتا۔ قصہ انج ہویا کہ ایک فقیر میرے کو آیا اور کہا کہ میں چاہنا کہ تو میرے واسطے حلوہ تیار کر، اسی وقت میری زبان تو نکل گیا صوفی اور حلوہ، یہ سن کے وہ فقیر پیچھے ہٹ گیا، مگر مینوں معلوم نہ ہویا، میں حلوہ بناؤن دا حکم دیتا اور فقیر نو لبھیا مگر وہ کتے بھی نہ ملیا، وہ پتہ ہی نہ چلیا، پوچھن دے پتہ لگیا کہ اسی وقت ہی واپس چلا گیا سی، تو وہ اپنے آپ ہی کہہ رہا سی صوفی اور حلوہ صوفی اور حلوہ، اور دیوانہ وار جنگل کی طرف چلا گیا اور یہی کہندا رہا صوفی اور حلوہ صوفی اور حلوہ، ادا ہی کہندا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اس رسالہ کشہری ایک صوفی کا واقعہ لکھیا، ایک اللہ والا کہتا کہ میں جنگل دے وچ کلا سگا، جدوں دل تنگ ہویا تو میں
پکارنا شروع کرتا ہے انسانوں میرے نال گل کرو، اے جنوں میرے نال گل کرو۔ غیب تو آواز آئی کی چاہنا تو؟ میں جواب دیتا کہ میں اللہ نو چاہنا ہے۔ تو غیب تو جواب ملیا تو اللہ نو کدوں چاہ سکنا ہے؟ وہ دی مراد تا یہ سی کہ جڑا شخص انساناں اور جناں نو کلام کرنے واسطے بلاوے وہ اللہ نو چاہن والا کداں ہو سکتا ہے؟ اور اللہ دا چاہن والا کدے بھی وہ تلاش میں سستی نہیں کرتا۔ چنانچہ مرید ظاہر وچ مجاہدہ دے وصف تو موصوف ہوندا ہے اور باطن وچ تکلیف برداشت کردا ہے، چنانچہ بسترے تو لگ رہندا ہے اور ہر وقت مستعد رہندا ہے، اوکھے کم کردا اور تھکا دین والے کم اختیار کردا ہے، اور اپنے اخلاق نہ کشتی لڑدا ہے، مشقتاں برداشت کردا، خطریاں دے نال بغلگیر ہوندا ہے اور ہم جنساں تو علیحدہ رہندا ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا، امام کشاری لکھتے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ارادہ دل چ ایک قسم دی جلن ہے، دل وچ دغدغا ہے، ضمیر وچ عشق ہے، باطن وچ بے چینی ہے اور دل وچ بھڑکدی ہوئی اگ ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ دے درمیان چ معاہدہ ہویا کہ احمد انہاں دے کسی بھی حکم دی مخالفت نہیں کرے گا۔ ایک دن آئے تو اپنی مجلس آواز کر رہے سی، عرض کیتا کہ تندور گرم ہو چکے ہے۔ حضرت احمد حواری کہنے لگے حضرت ابو سلیمان نے کہ تندور گرم ہو چکے ہے، کی حکم ہے؟ کہ جناب حکم فرماؤ، تھوڑے کہنے سے تندور گرم کرتا۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کوئی جواب نہ آتا۔ حضرت احمد نے دوبارہ کیا بھی جناب تندور جڑا جناب دے حکم دے مطابق گرم کرتا۔ پھر کیا تیسری باری پھر اسی طرح ہی کیا۔ تیرے پہ حضرت ابو سلیمان جلال چاہے وہ کہنے لگا جا کے پھر تندور چ بہ جا۔ اتنا معلوم ہوتا سی کہ وہ بار بار کہنا انہوں کا دل تنگ ہو گیا سی۔ حضرت ابو سلیمان نے تھوڑی دیر تک تغافل برتیا، پھر فرمایا جاؤ جا کے احمد نو تندور چ کڈو، کیونکہ اس ویلے جا کے تندور چ بہ گیا سا، کیونکہ انہیں قسم کھائی سی کہ وہ میری کسی گل کی مخالفت نہیں کرے گا۔ دیکھیا تو واقعی تندور دے وچ بیٹھا سا بھڑکدی اگ دے وچ، مگر وہ بال بھی بیکار نہ ہویا، اگ نے انہوں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو علی دقاق فرما دیا کہ میں بچپن ارادے دی تلاش وچ سخت کوشاں سگا اور کہندا ہوندا سی کاش مینوں ارادے دے معنی معلوم ہو جانا۔ مینوں کیا کہ مرید دی صفت ہے کہ وہ نوافل دے نال اللہ دی محبت کرے اور امت دی خیر خائی وچ خلوص پیدا کرے، خلوت دے وچ اونوں انس محسوس ہوئے اور احکام خدا بندی دے اتنے عمل کرن دی تکلیف برداشت کرے، اللہ دے حکم نو ترجیح دے، اللہ تو حیا کرے، مبادہ کوئی ادھا دا کام نہ کر رہا ہوئے جڑے اللہ نو ناپسند ہوئے، اللہ دی محبوب گلاں تے عمل کرن دی پوری کوشش کرے، ہر وہ ذریعہ اختیار کرے جڑی اللہ تک پہنچا دے، گمنامی تے کانیا رہے اور اپنے دل وچ ادب اطمینان دا اظہار کرے، اتھوں تک کہ وہ واصل باللہ ہو جائے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تین چیزاں مرید واسطے آفت نے، پہلا شادی کرنا، تیسرا حدیث لکھنا، دوسرا حدیث لکھنا، تیجا سفر کرنا۔ انہوں کو کسی نے کہا کہ تسی حدیث لکھنی کیوں چھڑتی؟ وہ کہنے لگے رات نے مینوں اس روکتا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ جدوں تسی کسی مرید نوں دیکھو کہ اپنی مراد دے سوا کسی ہور نوں چاہ رہا تے جان لے کہ انہیں اپنا کمینہ پن ظاہر کرتا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مرید واسطے یہی حکم ہے کہ وہ تین چیزاں پائیاں جاندیاں ہون۔ وہ اس وقت سویں جدوں نیند زور مارے، وہ اس ویلے کھائے جدوں فاقے دی حالت ہوئے، تیسرا ضرورت تو بغیر کدے کلام نہ کرے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں اللہ رب العزت کسی مرید دی بھلائی چاہندا ہے تے انہوں پاک باطن صوفیہ دے حوالے کر دیندا ہے
اور کاریاں دی صحبت انہوں روک دینا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ارادت دی انتہا یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف اشارہ کریں اور مان انہوں پائے بھی۔ تو معرض کیتا کس چیز دے وچ ارادت پوری ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا اس وچ کہ تو اللہ رب العزت نو بلا اشارہ پا لے۔ حضرت ابو دقاق رحمۃ اللہ مزید فرماتے مرید اس وقت تک مرید نہیں کہلا سکتا جب تک سجے ہاتھ والا فرشتہ 20 سال تک وہ کوئی عمل نہ لکھے، یعنی 20 سال وہ کوئی برا عمل نہ کرے، یعنی جب تک کھبے ہاتھ والا فرشتہ کوئی وہ گناہ نہ لکھے 20 سال تک، تو پھر وہ مرید کہلاؤن کا حقدار ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ فرماندے جس شخص کی ارادت ابتدا وچ درست نہ ہوئے تو جنہ بھی زمانہ گزرے گا وہ دی کم بختی ودی جائے گی۔ اس رسالے مزید لکھیا کہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جدوں کوئی مرید صوفیہ دے علوم وچوں کچھ سن لوے اور پھر اتنے عمل کرے تو وہ علوم وہ دل وچ آخر عمر تک حکمت بن جان گے جنہ تو فائدہ اٹھائے گا۔ اگر وہ گفتگو کرے گا تو سننے والا تو فائدہ حاصل کرے گا، مگر جنہ نے صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کچھ علوم سن لے اور انہوں نے عمل نہیں کیتا تو ایک قصہ ہوئے گا، جنہوں کچھ عرصہ تا ذہن وچ محفوظ رہن گے تو پھر بھول جان گے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں مرید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ارادت کو ساکت کر کے اللہ سن کا ارادہ اختیار کر لے۔ اس رسالہ کشیری مزید لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماندے نے مرید واسطے سخت ترین چیز مخالفاں دے نال میل جول ہے، دشمناں نال میل جول یہ نہیں۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ یوسف بن حسین فرماندے نے کہ جدوں تو کسی مرید نوں دیکھیں کہ وہ کماں دے عمل کر رہے ہیں جڑا شریعت وچ رخصت کہلاندے رہے اور دنیا داری وچ پھسیا رہندا ہے تو تو طریقت دے وچ کچھ بھی نہیں بن سکے گا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نو پوچھیا گیا کہ حکایت صالحین دے قصے جڑے ہیں دے وچ مریداں دے کی فائدے نے؟ آپ نے فرمایا حکایت اللہ والوں دی حکایتاں جڑے واقعات ہیں اللہ دے لشکر نے جنہاں وچوں اللہ تعالیٰ مریدین دے دلاں نوں مضبوط کردا ہے۔ تو پھر پوچھیا کہ تواڈے کول دی کی شہادت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب سونے قرآن چ فرمایا ترجمہ اور یہ سارے رسولاں دی خبراں اسی تواڈے دل نوں تقویت دین واسطے بیان کردے ہیں۔ حضرت جنید فرماندے ہیں کہ مرید نوں عالماں دے علم دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی۔ امام کشیری لکھتے ہیں اس رسالہ کشیری اج ہن رہا مرید اور مراد چ فرق، مرید اور مراد چ فرق تو در حقیقت ہر مرید مراد بھی ہوندا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ دا مراد نہ ہوندا اس لئی کہ اللہ انہوں چاہندا ہے تے وہ مرید بھی نہ ہوندا، کیونکہ وہی ہوندا جو اللہ چاہندا، اور ہر مراد مرید بھی ہے کیونکہ جب اللہ رب العزت خصوصیت نال انہوں چاہندا ہے تے انہوں ارادت دی توفیق بھی دے دیندا۔ مگر صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ رحم اجمعین دے ہاں مرید اور مراد چ فرق کیتا جاندہ، چنانچہ انہوں دے نزدیک مبتدی نو مرید کہندے ہیں اور منتہی نو مراد کہندے ہیں۔ اس رسالہ کشیری لکھیا امام کشیری کے میرے استاد ابو بکر دقاق فرماندے ہیں مرید وہ ہے جڑا طریقے ریاضت وچ مشقتاں برداشت کرے، اور مراد وہ ہے کہ جڑیاں مشقتاں جتوں ختم کر دتیاں جان۔ امام کشیری اسے سارے مزید لکھ دیا کہ موسیٰ کہ میں سنیا میرے استاد فرماندے ابو دقاق کہ موسیٰ علیہ السلام مرید سکے، تاں ہی اللہ سونا نے انہوں نے یہ گل کہی سی رب اشرح لی صدری۔ تے ساڈے نبی جڑے ہے
یہ مراد سے گئے اسی واسطے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نشر اللہ کا صدر کا وضعنا ان کا وزر اللہ دے. اسے سالے لکھیا کہ حضرت جنید نے پوچھا کہ مرید اور مراد چ کی فرق ہے. فرمایا مرید نو وہ علم چلاؤں اور مراد کی نگہبانی اللہ سونا کردا. اسی واسطے مرید پیادہ چلتا اور مراد اڑ کے جانا، لہذا پیدل چلنے والا اڑ کر جان والے دے مرتبے کدوں پا سکتا. اسے سالہ کشاری لکھیا کہ شخص دے ذریعے حضرت ذنون مصری نے حضرت باجدید نو کہلا بھیجا، قافلہ گزر گیا تو پھر نیند اور راحت کدوں تک. حضرت باجدید نے جواب دیتا کہ میرے بھائی ذنون نو کہنا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جہاں رات بھر سویا رہے اور پھر بھی صبح قافلے تو پہلے منزل تے پہنچ جائے. یہ سن کے حضرت ذنون نے فرمایا کہ انہوں نے مبارک ہوئے، یہ کلام یہ ادا کا کلام ہے جنہوں ساری حالت نہیں پہنچ سکتی. اج کی مختصر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سچی ارادت وہی ہے اس مرید دی ہے جڑا اپنی مرضی چو کل ہی نکل جائے، کدے اپنے نفس کے خواہش سے عمل نہ کرے، نفس ہمارا بھی اپنے نفس ہمارا متمنا بنائے. نفس شیطان دنیا کے پجاریاں ماس و اللہ خلقی اسباب و ارباب چوں قلب ہمیشہ لئی اتنا نکل جائے کہ دوبارہ آنے کا کوشش بھی کرے تو خیال نہ ہوئے. سراپا ہی مرضی مرشد بن جائے، مرضی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، مرضی مولا بن جائے، وہی سچا ارادت مند مرید ہے اور وہی جی مولا دی اسے دنیا کی نعمت حاصل کر سکتا. آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جب دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل معجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیرو پیشوا تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری سونی پاک ذات تو ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما. ساری خطا گناہ غلطیاں تک شم معاف فرما. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما. سانو سچا ارادت مند بنا اللہ بس، تو باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین.